دوستو، ہمارا آج کا یہ پروگرام، یہ مظاہرہ قیام امن اور قومی یکجہتی کے عنوان سے بیلوا ہاٹ جامع مسجد کے سامنے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ قومی یکجہتی مظاہرہ اس بات کا سندیش ہے کہ ہم اس ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے، اپنے دیش واسیوں کے لیے فکر مند ہیں۔ ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ کچھ سالوں سے، کچھ برسوں سے ملک کے اندر جو فضا ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ملک کے حالات میں جو چینجنگ نظر آ رہی ہے، ملک کے احوال میں جو بدلاؤ دکھائی دے رہا ہے، اس سے ہم چنتت ہیں اور چنتا کا وشے ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ حکمرانوں کی طرف سے ہو یا ملک میں کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر آزادی کے بعد سے یہ ملک تو انگریزوں سے آزاد ہو گیا، لیکن آزادی کے بعد انگریز کے کچھ پٹھو، انگریز کے کچھ چیلے، انگریز کے کچھ تربیت یافتہ اور انگریز سے چندہ وصول کرنے والے، انگریز کی بھیک پر، انگریز کی روٹی پر، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے کچھ لوگ اس دیش میں رہ گئے تھے۔ انہی لوگوں کا یہ کام ہے کہ ان لوگوں نے اسی وقت سے ملک میں نفرت کی ایک فضا قائم کی۔ دیش بھر میں سینکڑوں اور سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں ایسے اسکول کھولے گئے جن میں نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج بھی ایسے اسکول ملک کے اندر گوشے گوشے میں موجود ہیں جہاں نفرت کی شکشا دی جاتی ہے، جن کے سلیبس میں، جن کے نصاب میں مسلمانوں کو کے خلاف ورقہ لایا جاتا ہے، مسلمانوں کی غلط تاریخ پیش کی جاتی ہے، مسلمان بادشاہوں کی تصویروں کو بدل کر پیش کیا جاتا ہے، ان کی ہسٹری کو بدل کر بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں مسلمان بادشاہ ایسا تھا، فلاں مسلمان بادشاہ اتنا ظالم تھا، جابر تھا اور اتنا قاتل تھا۔ اور پھر یہ کہ سب سے آگے بڑھ کر مسلم رہنماؤں کے تعلق سے، مسلمانوں کے آقاؤں کے تعلق سے، مسلمانوں کے پیشواؤں کے تعلق سے اور پیشواؤں کے پیشوا آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط چھوی پیش کی جاتی ہے، غلط تصویر پیش کی جاتی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ محمد نے دنیا کو امن کا پیغام نہیں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے تو دنیا جنگ و جدال کی آماج گاہ بنائی ہے اور انہوں نے فلاں فلاں جگہ پر جنگ کی ہے، انہوں نے اتنی جنگیں کی ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب بچوں کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، جو ان کے ذہن کی پرورش اور جو ان کے ذہن کے نشو و نما کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر ایک بڑی تعداد کی ذہنیت جب بدل دی جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکل جاتا ہے کہ جب وہ ان اسکولوں سے، ان اداروں سے، ان شکشا استھانوں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو پھر وہ ٹرینوں میں دنگا مچاتے ہیں، وہ بسوں میں دنگا مچاتے ہیں، وہ سڑکوں پر دنگا مچاتے ہیں، وہ چوراہوں پر جب نہتے مسلمان کو دیکھتے ہیں، ٹوپی والے مسلمان کو دیکھتے ہیں، کرتا پیجامہ والے مسلمان کو دیکھتے ہیں، داڑھی والے مسلمان پر ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ پہلی دفعہ میں نفرت کی نگاہ ان پر ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ ملا مسلمان ہے، یہ غدار وطن ہے، یہ ملک کا غدار ہے، کیونکہ یہ ذہن ان کا بنا دیا گیا ہے، ان کی ذہنیت چینج کر دی گئی ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ لوگ، ان کا کوئی گروپ، ان کی کوئی ٹیم ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ نہتا ایک مسلمان انہیں نظر آئے تو وہ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کو مار دیا جاتا ہے۔ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ باتیں بالکل حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ باتیں بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، حقیقت ہے۔ جیسے ابھی ہمیں معلوم ہے کہ سورج نکل رہا ہے، جیسے ابھی ہمیں معلوم ہے کہ دن ہو رہا ہے، اسی طرح یہ ساری باتیں حقیقت ہے۔ ورنہ ملک اس دوراہے پر آ کر کیسے کھڑا ہوتا کہ 150 سے زیادہ مسلمانوں کو سڑکوں پر مار دیا گیا، 150 سے زیادہ مسلمانوں کی موب لنچنگ کر دی گئی اور مسلمانوں کے علاوہ سکھ بھائیوں کو مارا گیا، دلت بھائیوں کو مارا گیا، اقلیتی طبقے کے لوگوں
کو مارا گیا لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 800 سے زیادہ موب لنچنگ کی واردات اس ملک میں پیش آئی ہے، 800 سے زیادہ موب لنچنگ کی واردات اس ملک میں پیش آئی ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ مار دھاڑ کی واردات ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ملک میں جو نفرت کی ایک فضا قائم کی گئی، اور ایک گروپ نے، ایک تنظیم نے، ایک سنگٹھن نے اور اس کے شرپسند عناصر نے ایسی فضا قائم کی ہے، اس پر نکیل نہیں کسی گئی۔ سرکار چاہے کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی ہو، جب نفرت پھیلانے والوں کے گلے پر اور جب نفرت پھیلانے والوں کو نکیل نہیں کسا جائے گا، اور جب ان کی گرفت نہیں ہوگی، ان کی باز پرسی نہیں ہوگی، تو نفرت بنتی رہے گی۔ دیکھیے، ظلم اس وقت بڑھتا ہے جب ظلم کے خلاف کوئی رد عمل نہیں آئے۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ہم تعاون کر سکتے ہیں، پیسے سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کا علاج کروا سکتے ہیں، اگر اسے دوا دانوں کی ضرورت ہے تو ہم وہ لے جا کر دے سکتے ہیں، ہم اس کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم کی مدد اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، ظالم کی تلوار روک دی جائے، ظالم کے ہاتھ میں اگر بندوق ہے تو وہ چھین لی جائے، ظالم کو زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا جائے، ظالموں کے جتھوں کو بکھیر دیا جائے۔ یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، ظالم کی مدد کرنا ہے۔ آج مظلوموں کی تو مدد ہو رہی ہے، مظلومے کے لیے پورے ملک میں ہائے ہائے اور ہو ہلہ مچا ہوا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ظالم کی پنجہ شکنی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ظالموں کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور جب سے یہ بھاجپا سرکار وجود میں آئی ہے، اس نے اپنی خود ساختہ سرکار جب سے بنائی ہے، اس وقت سے ظالموں کی ہمتیں اور بھی بلند ہو گئی ہیں، ظالموں کے حوصلے آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں، اور ظالموں نے پورے ملک میں انگار اور شعلے برپا کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ پر قتل و غارت گیری کا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دوستو، یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت بہت کچھ سوچنے کا ہے، یہ وقت بہت کچھ فکر لے کر بیٹھنے کا ہے، اور یہ وقت سڑکوں پر اترنے کا ہے۔ ہمیں ایک فکر لاحق ہے کہ ہمارا ملک غلط راہ اختیار کر رہا ہے، ملک کے بہت سے باشندے، ملک میں بہت سے افراد، انہیں غلط ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کی غلط ذہنیت سازی کی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کے ذہن کو صاف کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سرکار کو بیدار کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو سکھایا جائے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے جو تمہارے ذہنوں میں گندگی بھری گئی ہے، مسلمانوں کے بارے میں جو تمہارے ذہنوں میں نفرت کا بیج بویا گیا ہے، وہ سراسر غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اسلام کو سن کر مت سیکھو، اسلام کو سن کر مت سیکھو، اسلام کو پڑھ کر سیکھو۔ اسلام کی کتابیں موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہے، جو دنیا کے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مقدس آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے، آکاش سے پرمیشور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، آپ کے قلب مبارک پر اس کتاب کو اتارا ہے، اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، پرمیشور کی پستک کو تو پڑھ کر دیکھ، جس نے ہمیں اسلام مذہب دیا ہے، ساری دنیا کا سب سے سچا اور اچھا مذہب دیا ہے، وہ سب سے اچھے مذہب پر چلنے والے، سب سے سچے مذہب پر چلنے والے غلط راہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ میں مان سکتا ہوں کہ مسلمان میں 100 برائیاں ہیں، بہت سی قسم کی برائیاں ہیں، لیکن اس بات کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی امن کا مخالف نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بھی سلامتی کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کبھی مسلمانوں کو مارے جانے کے باوجود آج یہ مسلمان خاموش ہے، آج یہ
5 फीट के और 6 फीट के मुसलमान खामोश हैं, जिनको अल्लाह ताला ने 2 बाजुएं दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। अगर चाहे तो ये लोग भी फसाद के लिए आमादा हो सकते हैं। अगर चाहे तो ये लोग भी सड़कों पर उतर कर दूसरों के साथ मार पिटाई कर सकते हैं। अगर चाहे तो ये लोग भी अपने महबूब और अपने इस्लाम का कलमा पढ़वा कर दूसरों को मार सकते हैं। ये लोग भी सड़कों पर उतर कर दूसरों को कह सकते हैं कि कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो वरना हम तुमको मार डालेंगे। लेकिन यकीन जानिए कि इस्लाम, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। इस्लाम शहे बता के किरदार, अपनी अखलाक पेश किए, अपनी सीरत पेश की, अपना नमूना पेश किया, अपना आइडियल पेश किया और थोड़े ही अरसे के अंदर पूरा अरब उससे मुतासिर हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौमी यकजहती, कौमी यकजहती, क़याम इंसानियत। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब की क़यादत में ये कौमी यकजहती मुज़ाहिरा अमल में आया है। इस कौमी यकजहती मुज़ाहिरे के लिए हम पूरे मुल्क में ये पैगाम देना चाहते हैं और ख़ासकर जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत बसती है, मुसलमानों की आबादी बसती है, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जुमे की नमाज के बाद आप अपनी अपनी जगहों पर कौमी यकजहती मुज़ाहिरा पेश करें और गैर मुस्लिमों से जो एक फासला बन चुका है, एक गैप बन चुका है, इस गैप को दूर करने की कोशिश करें, इस स्पेस को दूर करने की कोशिश करें। गैर मुस्लिम भाइयों से जाकर मिले, गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम का तारुफ दावत खान की बात है, पहले इस्लाम का तारुफ पेश होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम पहले आप बताइए कि इस्लाम क्या चीज़ है, फिर उसके दिल में दिलचस्पी होगी और उसके मन में बात आएगी तो इस्लाम भी वो कबूल कर लेगा। इस्लाम की दावत से पहले इस्लाम का तारुफ जरूरी है। रहती दुनिया तक इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता, मुसलमानों को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों बुज़दिली के शिकार बिल्कुल मत हो जाना, खौफ व हरासा में बिल्कुल मुब्तला मत हो जाना। कभी भी तुम्हें डर कर सोने की जरूरत नहीं है। शेर की तरह सो और शेर की तरह उठो। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर होती है। इसलिए आप निडर होकर रहिए, जहाँ भी रहिए इस्लाम के साथ रहिए और मुसलमान पैदा हुए और मुसलमान ही इस दुनिया से मरेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के निशान को ऑन कर दिया ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।